اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہاں جی جناب، چائے کے وقفے کے بعد علی بھائی اگلا سوال ہے، مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ یہ تصوف کے ہاں ایک ٹرم ہے، یعنی کنسنٹریشن کر کے نا وہ بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے ہیں اور اس سے پلی لیتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام بھی غار حرا میں جاتے تھے، وہاں پہ مراقبہ کرتے تھے، یعنی وہ خود ہی جوڑ لیتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام چند دنوں کے لیے گئے، اس کے بعد پوری زندگی نہیں گئے، نہ کبھی کوئی صحابی گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک کیفیت طاری کی تھی وحی کے نزول کے لیے، اور پھر آپ نے ایک ڈائنامک لائف گزاری ہے، اس کے لیے کنسنٹریشن کے لیے وہ وظائف بتاتے ہیں کہ جی آپ بند کمرے میں بیٹھ جائیں، اس طرح آنکھیں بند کر لیں، یہ تصور کریں، یہ کریں۔ یہ سارے تصوف کے ڈیوائس کیے ہوئے طریقے ہیں، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو؟ علی بھائی سیدوں پر زکوٰۃ حرام ہے، لیکن کیا صدقہ جاریہ ان کو ملے گا؟ صدقہ جاریہ اور عام صدقے میں بڑا فرق ہے نا جی۔ صدقہ جاریہ تو اصال ثواب والا معاملہ ہے نا، وہ تو ثواب ظاہر ملے گا۔ آپ کسی سید کو صدقہ نہیں دے سکتے، خمس دیں گے، اور باقی جو سید نے خود اپنی زندگی میں نیک اعمال کیے ہیں، مرنے کے بعد صدقہ جاریہ اس کو ملے گا۔ صدقے کا لفظ کو ویسے بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، کسی سے کو نیکی کی بات بتانا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ ایک مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس میں بھی ثواب ملے گا؟ فرمایا اگر وہ یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرے جو اس کے لیے حلال نہیں تو اسے گناہ ملے گا؟ صحابہ نے کہا ملے گا۔ تو آپ فرمایا اس پہ اس کو ثواب بھی ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو وہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے سے مراد پنجابی والا صدقہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، اور مصیبت بھی پنجابی والی کھڑی ہوتی ہے۔ عربی والی مصیبت کہتے ہیں آزمائش کو، انبیاء پہ مصیبتیں آئیں، ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے، یا کسی چیز کا مصیبت ہونا، آزمائش ہونا۔ کیا فلاحی عامہ کے کاموں مثلاً ڈیم بنانے کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ڈیم بنانے کے لیے ہاں جی، زکوٰۃ تو تمام فلاح عامہ کے کاموں کے لیے دی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ ڈیم بنانے کے لیے غریبوں سے پیسہ تو بعد میں لینا، پہلے تو امیروں سے ٹیکس وصول کریں، اور انہوں نے جو پیسے چوری کر کے دوسرے ملکوں میں شفٹ کیے ہیں ان کو پکڑ کے پہلے پیسے لیے جائیں نا۔ غریبوں کے اوپر ہی ٹیکس لگاتے ہیں۔ اب نئی گورنمنٹ بھی آئی ہے، ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے خدا کے لیے، جو آلریڈی 0.04% لوگ ہیں جو پاکستان کے ٹیکس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، بجائے کہ انہی پہ اور ٹیکس لگایا جائے، نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کریں۔ تو ویسے اگر کوئی اپنا صدقہ اور خیرات شوکت خانم کو دینا چاہتا ہے، عیدی ویلفیئر والوں کو دینا چاہتا ہے، یا فلاح عامہ کے لیے ڈیم بنانے کے لیے چیف جسٹس صاحب نے جو وہ فنڈ قائم کیا دینا چاہتا ہے، ضرورت ہے، جائز ہے۔ کیا سیاسی جلسوں میں فوت ہونے والے شہید ہیں؟ ہاں جی، اگر وہ آپ کی پارٹی کے ہیں تو۔ یہ سیاسی جلسوں کو تو چھوڑ دیں، پہلے میں پوچھتا ہوں مذہبی جلسوں میں فوت ہونے والے شہید ہیں؟ تو ایک بات مکتب فکر کہے گا ہمارے جلسے میں جو فوت ہو گیا وہ شہید ہے، دوسرے کو نہیں ہم مانیں گے۔ دوسرا کہے گا ہمارے ہوگا تو اس کو نہیں مانیں گے۔ یہی حال سیاسیوں کا بھی ہے۔ شہید کا لفظ بولیں آپ کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور شہید کے لفظ کو بھی جو ایک چونکہ ایک اسلام کی ٹرم ہے اس لیے ذرا زیادہ معاملہ ہو گیا، ادروائز شہید کا مطلب کیا ہے؟ گواہی دینے والا۔ شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جس کاز کو صحیح سمجھتا ہے اس کے لیے اس نے اپنی جان دے کر یہ گواہی دے دی کہ میرے نزدیک یہ ٹھیک ہے۔ تو سر وہ تو کوئی غلط کاز کے لیے بھی جان دیتا ہے نا، وہ اس کاز کا شہید تو ہو گیا نا، ٹھیک ہو کریں۔ اسلام کا شہید وہ تو صحیح والے شہید کو بھی ہم ڈکلیئر نہیں کر سکتے کنفرمیشن کے ساتھ کہ اللہ کے حضور شہید بھی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بڑا یعنی بہترین جنگجو تھا، نبی علیہ السلام کا ساتھی تھا، آپ نے فرمایا دوست کی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اس نے تو کافر مارے ہیں، ہمیں وسوسہ آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو کافی سارے زخم لگے، اینڈ پہ اس نے خودکشی کر۔ ایک صحابی نے نہ لگا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ آپ نے فرمایا اے بلال اٹھ اور اعلان کر دے کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی موجود ہے اس کا کچھ حصہ، ایک مدعم نامی غلام تھا نبی علیہ السلام کا جو آپ کو وضو کروایا کرتا تھا، آپ کا صحابی تھا۔ خیبر کے موقع پہ ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے۔ آپ فرمایا تم اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہو، جبکہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے خیبر کے موقع پہ ایک چادر مال غنیمت سے چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ نبی کا ساتھی شہید، صحابہ نے اسے شہید کہہ دیا، کسی پولیٹیکل جماعت نے نہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا کہ یہ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ قانوناً تو وہ شہید ہی ہوا تھا لیکن ان اعمال کے ساتھ،
اور اللہ نے اس کو بینیفٹ نہیں دیا. آپ تو کہتے ہیں ہم جو کچھ بھی ہیں نبی کی امت سے ہیں, جو نبی کا ساتھی تھا اس کو بھی بینیفٹ نہیں ملا, اور آگ کی پناہ دی گئی چادر. تو اس بخاری مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں, بعض اصحاب نے اگر کوئی رسی بھی اٹھائی تھی نا مال غنیمت میں سے, خیر آیا تھا تو کوئی اتنا حساب کتاب نہیں, انہوں نے بھی آگے جمع کرا دی. اے بھائی جی, اے بھائی اوکھا کام ہے. ٹھیک ہوگا, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے, اس معاملے میں یعنی بڑی احتیاط کرنی چاہیے. باقی بخاری میں حدیث موجود ہے, مسلم میں بھی, کہ میری امت میں جو طاعون کے مرض میں مرے وہ بھی شہید, جو پیٹ درد سے مرے وہ بھی شہید, پانی میں ڈوب کے مرے وہ بھی شہید, دیوار کے نیچے دب کے مرے وہ بھی شہید, آگ میں جل کے مرے وہ بھی شہید. تو یہ جو خود کش حملوں میں یا سیاسی لیڈروں کے ساتھ زیادہ تر آگ میں جل کے ہی مر رہے ہوتے ہیں نا, وہ خود کش حملہ ایک بلاسٹ جو ہے وہ آگ کے ایکویلنٹ ہے. تو حکمن تو وہ شہید ہی ہے. باقی آخرت میں اس کو شہید کا پروٹوکول ملے گا یا نہیں ملے گا وہ ہم کسی کے بارے میں بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتے. تو اگر کوئی اس طریقے سے شہید کہہ لیتا ہے تو کہنے دیں. وہ تو آپ دیکھیں جو غیر مسلم ملک ہیں ان کے فوجی بھی مرتے ہیں, ان کے لیے بھی شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بھائی کا سوال ہے, میں کیٹرنگ کا کام کرتا ہوں اور مجھے 11ویں اور عرس کے آرڈر ملتے ہیں اور مجھے درباروں پر جا کر کھانا پکانا پڑتا ہے, تو کیا ایسے آرڈر لینا درست ہے؟ آپ جو آرڈر دینے کے لیے اس سے پوچھیں کس کے نام کا ہے. اگر وہ کہ اللہ کے نام کا پکانا ہے تو پکا لیں. باقی سال ثواب والا جو مسئلہ ہے وہ تو فی نفسی اس کے اندر اختلاف ہے نا. صدقہ اور خیرات کرنے کے اعتبار سے کچھ اس کے حصے درست بھی ہیں. 11ویں اگر کوئی کہتا ہے شیخ عبدالقادر جانی کے ثواب کے لیے تو ثواب ان کو پہنچے نہ پہنچے, کھانا تو حلال ہی رہے گا اگر وہ اللہ کے نام کے. باقی اگر کسی دربار کے اوپر جا کے کوئی پکا رہا ہے وہ بھی پوچھ لے کہ کس لیے پک رہا ہے. اگر تو وہاں پہ کوئی NGO چلا رہی ہے, کوئی غریب لوگوں کا کھانا جانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر اس بزرگ کے قرب کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ ہم سے خوش ہو جائیں اور یہ ہماری مصیبتیں ٹال دیں پھر تو حرام ہوگا. تو یہ خود ہی فیصلہ کرنا, زیادہ اس میں نٹی گٹیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نام کا تو پکا لیں بس, ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی, اگلا سوال ہے, کیا شادی سے پہلے منگیتر سے 1-2 بار مل سکتے ہیں ہم آہنگی کے لیے؟ منگیتر سے تو نا, منکوہا سے ملیں. اور ہم آہنگی تو شادی کے بعد ہی ہوتی ہے, پہلے تو ہو ہی نہیں سکتی. پہلے تو سارے پازیٹیو ہوتے ہیں. پہلے تو آپ کے سسرال کے ساتھ کے سسرال کوئی نہیں ہوتا, یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کیونکہ سب نے ایک لبادے اڑے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے. وہ جب آتے میں تو ہمیشہ جناب سچی گالی کی ہے, وہ دوسرا کہنا ہاں جی میں بھی ہمیشہ ایک کھری گالی کی ہے, وہ ہمیں 2 جھوٹے ہو مرتے. وہ تو لبادے اڑے ہوتے ہیں نا, تو وہ تو انشاءاللہ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا ہے. آپ کی قسمت ہے. ہم آنگی اس طریقے سے نہیں ہوگی. یہ سارے معاملات پہلے طے کر لیے جائیں, اس کے بعد نکاح کیا جائے. نکاح کے بعد میاں بیوی ہیں تو وہ بے شک منکوہا ہی ایک رشتہ ہے, منگیتر والا کوئی کنسیپٹ اسلام میں نہیں. اور اگر آپ نے رشتہ کرنے کے دوران پسند ناپسند کے اعتبار سے اگر کوئی میٹنگ کرنی ہے تو وہ آپ پبلکلی کریں, علیحدگی میں نہ کریں, تاکہ آپ اتنی باتیں پوچھیں جو ایک پبلکلی پوچھی جانی چاہیے. اور یہ جو حدیث میں ہے کہ بخاری میں آتا ہے کہ عورت کو پہلے دیکھ لیا کرو, اس دیکھنے سے مراد خود فزیکل دیکھنا نہیں ہے. اس زمانے میں بھی لوگ اس طرح جا کے اپنی مائیں بہنیں انہوں نے بٹھائی تو نہیں ہوتی تھی کہ آؤ صحابہ دیکھو اور پسند کرو. دیکھنا یہ ہوتا تھا کسی بڑی بوڑھی کو گھر سے بھیجیں, وہ جا کے اس کو دیکھا ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کا فزیکل عیب نہ ہو. جیسے بخاری میں آتا ہے کہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں نقص ہوتا ہے تو دیکھ لیا کرو. اس طرح کے معاملات. یہ نہیں ہوتا کہ وہ تصویر وہاں سے چل پڑے پھر نیٹ کے اوپر چل پڑے. کئی لوگ ہیں وہ تو 2-2 سال تک رشتے ہی دیکھتے رہتے ہیں, ان کو کوئی رشتے نہیں پسند آتا. ان سے پوچھیں آپ خود کیا ہیں, ٹھیک ہے نا. بس موٹی موٹی چیزیں دیکھیں, اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں. اللہ تعالیٰ معاملات کو چلانے والا ہے. چلیے اگلا سوال ہے, کیا مسجدوں میں سیاسی معاملات کو ڈسکس کرنا جائز ہے؟ مسجدوں میں ہی سیاست ڈسکس ہونی چاہیے. سیاست اسلام کا حصہ ہے. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. نبی علیہ السلام پوری پولیٹیکل جدوجہد تھی نا آپ کی, اس کا ہیڈ آفس مسجد نبوی تھا. وہیں سے آپ صحابہ کے قافلے روانہ کرتے تھے, جماعتیں بھیجتے تھے. جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو روانہ کرتے تھے. وہی آپ کا ہیڈ آفس بھی تھا, وہی آپ کا پولیٹیکل آفس بھی تھا, وہی آپ کی خانقاہ بھی تھی. ٹھیک ہے نا جی. تو مسجد میں ہونی چاہیے, لیکن اس پہ لڑائی جھگڑے گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے نام نہ رکھیں. پولیٹیکل ڈسکشن ہو سکتی ہے, کوئی حرج نہیں, مسجد میں ہونی چاہیے. اور یہ مسجد کے خطیب وغیرہ بھی نا پولیٹیکل لیڈرز کو ہونا چاہیے, کیونکہ جمعے کا خطبہ نکاح طلاق اور استنجے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے اینول ویکلی, اور عید کی اینول ہے, اور انٹرنیشنل گیدرنگ حج ہے. اس میں یعنی مسلمانوں کے یعنی جو خطیب ہے وہ حاکم وقت کو ہونا چاہیے. آج بھی آپ ایران میں دیکھیں, ایران کے اندر تہران میں جمعہ پریزیڈنٹ آف ایران پڑھاتے ہیں.
لاکھوں لوگ ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں. نماز مولوی سے بے شک پڑھوا لیں اگر آپ کو قرات کا ایشو ہے. تقریر اس وقت پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ تقریر کرے. ابھی عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر بننے والے ہیں, تو ہم اس سے ریکویسٹ کریں گے جس طرح انہوں نے کہا میں ڈی چوک کے اوپر حلف لینا چاہتا ہوں, تو ساتھ ہی اناؤنسمنٹ کریں, ان سے اچھی تو تقریر کوئی نہیں کر سکتا. تو عید اور جمعے کی تقریریں کم از کم پرائم منسٹر خود شروع کریں. شاہ فیصل مسجد میں یعنی خود نماز جمعہ جو ہے نا وہ اس کی تقریر کرنی چاہیے. مولویوں کو تو مسئلہ صرف نماز پڑھانے سے ہے نا, وہ داڑھی انہوں نے شرط رکھی ہے, حالانکہ داڑھی شرط کوئی نہیں ہے, میرا کلپ بھی ہے. چلیں نماز مولوی سے پڑھا لیں, لیکن تقریر جو ہے نا پرائم منسٹر آف پاکستان کو کرنی چاہیے شاہ فیصل مسجد میں, اور وہ لائیو پورے ملک کے اندر جانی چاہیے, جس میں وہ بتائے کہ اب ہم کیا ملک کو کہاں لے کے چل رہے ہیں. ان کاموں کے لیے یہ جمعے اور عید کے خطبے تھے, یہ استنجے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو پولیٹیکل گیدرنگ مسجدوں میں ہی ہونی چاہیے, لیکن یہ ناچ گانا نہ پھر اس میں ہو, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن علی بھائی اگر یہ سیاسی یہ جو خطبے ہیں یہ اگر سیاسی لوگ شروع کر دیں گے تو مولوی تو مر جائے گا. پھر مولوی پہلے ہی وہیں سے تو آمدن ہوتی ہے ان کی آمدن نہیں, ان کی آمدن لگائی رکھیں, نماز ان سے پڑھوائیں نا. اچھا ہاں, خطبے خود دیں, نماز وہ پڑھائیں. اچھا, اور گیدرنگ بھی ایک ہونی چاہیے, ایک شہر میں ایک جامع مسجد ہو بڑی, تاکہ مسلمانوں کی پاور شو ہو. میں نے بتایا نا ایران میں جو تہران سٹی میں ایک ہی جمعہ ہوتا ہے, 10 لاکھ بندہ جمعہ پڑھ رہا ہوتا ہے, اور پریزیڈنٹ آف ایران جمعے کا خطبہ دے رہا ہوتا ہے. سر پھر مزہ آیا نا. پھر ایران کا اگر پریزیڈنٹ بولے گا امریکہ کی ایسی کی تیسی, تو قوم بھی کہے گی ہاں جی ایسی کی تیسی. تو آپ پہلے یا آج طیب اردگان بات کرتا ہے تو اس کی ورتھ ہے نا پبلک کے اندر. ٹھیک ہے نا جی. تو ہمارے لیڈرز بھی اس لیول پہ جب پہنچیں گے نا, جب وہ پبلک کو اس پیج پہ ہوں گے, تو پھر دیکھیں پبلک جان دے گی ان کے لیے, کیوں نہیں دے گی. اچھا علی بھائی ایک نعرہ لگایا جاتا ہے ووٹ دو جنت لو, اس نعرے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جنت تو میرے بھائی اللہ کو پتہ ہے کسے ملنی ہے کہ نہیں ملنی, کوشش ہی کی جا سکتی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے, یہ اسی نعرے کی ایک ماڈرن فارم ہے جو کسی زمانے میں تھا کہ آپ ہمارے پیر صاحب سے مرید ہو جائیں, انہوں نے تو وعدہ کیا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں. اسی کی ماڈرن فارم آ گئی ہے کہ آپ ہمارے پیر صاحب کو ووٹ دیں, ہم آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے. اس طریقے سے کوئی جنت میں نہیں کسی کو لے کے جا سکتا. جنت آپ نے اپنے اعمال کے ذریعے ہی یعنی حاصل کرنی ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں جانے کے کوئی اسباب بن جائیں اگر آپ کسی اچھے لیڈر کو چنتے ہیں اور وہ امت کے لیے کوئی بھلا کرتا ہے, وہ تو پھر سارے ہی دعویٰ کریں گے. باقی جنت کا فیصلہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کے اوپر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اسی کانٹیکس میں وہ اکثر علماء یہ کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں کو ووٹ دینا حرام ہے, فلاں کو ووٹ دینا حرام ہے, اس کی شرعی حیثیت بتائیں کیا واقعی علماء تو میرے بھائی ہر معاملے میں حرام کہتے ہیں. آپ ووٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ جی ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا حرام ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتے ہیں جی ایک فرقے والا اگر قربانی میں 7 حصے ہیں اس میں ایک بھی بدعتی شامل ہو گیا اور 6 مواحد تھے, وہ ساری قربانی حرام ہو گئی. سر علماء کے جو چیزیں نا وہ اپنی جیب میں رکھیں, ان کی کوئی ورتھ نہیں, دین کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں. اچھا علی بھائی مستعمل پانی کے مسئلے کی وضاحت کر دیں, اگر بالٹی میں ہاتھ لگ جائے تو. دیکھیں نا جی, وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر جب کوئی شخص سو کے اٹھے, اسے نہیں پتا اس نے رات کہاں گزاری, کہاں کہاں ہاتھ لگا, وہ یعنی پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے. یہ مستعمل پانی کا مسئلہ ہے. یعنی آپ اگر لوٹا آپ نے وضو کے لیے لیا ہے, آپ اس میں اگر بغیر وضو شخص انگلی ڈال دے گا, وہ پورے کا پورا لوٹے کا پانی استعمال شدہ ہو جائے گا. اب اس سے وضو نہیں ہو سکتا, پلید نہیں ہوا, استعمال شدہ مستعمل. تو اس کو لوٹے کو اس کی گردن سے پکڑیں, اس کا پانی اڈیل کے پہلے اپنا ہاتھ دھوئیں, جتنا آتا آپ نے دھویا ہے اتنا آتا آپ پانی میں شامل کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ ڈالیں گے بالٹی میں بھی تو مستعمل ہو جائے گی, اس سے غسل نہیں اترے گا. ویسے استنجا آپ اس سے کر سکتے ہیں, لیکن وضو اور غسل جو حکمی نجاست ہیں وہ دور نہیں ہوگی. حقیقی نجاست دور ہو جائے گی کیونکہ پاک پانی ہے وہ, لیکن مستعمل استعمال شدہ ہو گیا. البتہ کوئی بڑا تالاب ہے, اس میں اگر کوئی ہاتھ لگاتا ہے یا اس میں چھلانگ لگا دیتا ہے غسل کی نیت سے اور اسے غوطہ آتا ہے, سارے فرض پورے ہو جائیں گے, اس کے ساتھ ہی غسل بھی اتر جائے گا. اچھا, یہ ایک ہی چھلانگ لگانے سے. یہ جو مستعمل پانی کا بتایا آپ نے, اس میں جنبی غیر جنبی دونوں کے لیے یہ سر جس کا وضو نہیں ہے نا وہ بھی ہاف جنبی تو ہے نا, اس حوالے سے کہ وہ بغیر وضو والا ہے. صحیح, بغیر وضو والا. یہ جو آپ نے فرمایا جنبی کے لیے تو نہیں فرمایا نا کہ جو سو کے اٹھے. صحیح. مستعمل کے لیے بغیر وضو والا شخص چھوٹی طہارت سے تو وہ دور ہی ہے نا,
اسی لیے سے کہا جاتا ہے نا چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی. بڑی ناپاکی کون سی ہے؟ جنبی ہونا. اور چھوٹی ناپاکی بے وضو ہونا. یہ دونوں ناپاکیاں نماز اور عبادات کے اعتبار سے ہیں, ویسے یہ ناپاکیاں کوئی نہیں ہیں. اس لیے حکمی نجاستیں ہیں, حقیقی نجاستیں نہیں ہیں. جیسا کہ صحیح مسلم میں موجود ہے, ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے بستر مانگا مسجد میں سے, تو میں نے کہا رسول اللہ میں حیض سے ہوں. آپ میں حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا. یعنی حکمی نجاست ہے. یہاں کہتے ہیں حیض والی عورت دودھ نہیں پلا سکتی, ہڈیاں نہیں پکا سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ حکمی نجاست ہے, انٹلیکچوئل ہے, یہ حقیقی نجاست نہیں ہے. جنبی ہونا بخاری مسلم میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ باہر نکلا, نبی علیہ السلام کے ساتھ میں چہل قدمی کرنے لگا, مجھ پہ غسل فرض تھا. آپ نبی علیہ السلام میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, میں آہستہ آہستہ کھسکتا پیچھے ہوا. آپ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں, میں پیچھے سے کھسک کے تو غسل کر کے واپس آیا. آپ میں ابو ہریرہ کدھر غائب ہو گیا تھا کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا. آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنبی کو بھی کہا کہ ناپاک نہیں ہے. یہ اللہ کا ایک حکم ہے جس کو آپ نے پورا کرنا ہے. اس لیے غسل جنابت کو آپ ڈیلے بھی کر سکتے ہیں اگر دوسری نماز قضا نہ ہو رہی ہو. نبی علیہ السلام نے خود ڈیلے کیا. عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام بعض اوقات رات کے جو ہے وہ شروع کے پیر میں غسل جنابت کر لیتے ہیں, بعض اوقات آخری پیر میں کرتے تھے. میرا یوٹیوب پہ کلپ اتنے لوگ دیکھ چکے ہیں. کیا غسل جنابت کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں اگر نماز قضا نہ ہو. صحیح. ٹھیک ہو. کیا تالاب میں چھلانگ لگانے سے غسل ادا ہو جاتا ہے؟ ہاں جی, اگر آپ کی نیت ہے غسل اتارنے کی تو. حنفیوں کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی سے بھی گر گیا اس کا غسل اتر جائے گا. وہ کہتے ہیں نیت ضروری نہیں ہے, جبکہ ہم کہتے ہیں یہ بنیادی بات ہے, انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیت. اگر کوئی بغیر نیت کے وضو بھی کرے نا, اس کا وضو نہیں ہوگا. وہ صرف اسی طریقے سے ہاتھ منہ دھو رہا ہے جس طرح کہ ایک ہندو عیسائی سکھ دھو رہا ہے. تو یہ تو ایک عبادت ہے نا, یہ نیت کے ساتھ ہوگی. تو یہ آپ ہنس رہے ہیں, یہ واقعی فقہ حنفی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بندہ نہر کے کنارے جا رہا تھا, اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ جنبی تھا تو غسل اتر گیا. ایسے نہیں اترے گا. ہاں ٹہنے اسی ٹائم نیت کر لیں کر کے پھر ہو جائے. ٹھیک ہو, نیت ضروری ہے. دوسرے پاسے اذان انہوں نے نماز دی کولو نیت بنا کے دسی ہوئی ہے. انہوں نے نیت کرتا ہوں اس نماز کے پڑھنے خاص جو بدعت بنائی ہوئی ہے وہ بھی دل کے ارادے کا نام ہے. ادھر بھی دل کے ارادے کا. یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کیا ہو گیا اگر زبان سے کر لی. ہم کہتے ہیں زبان سے آپ وضو کی نیت کی ہے, نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطہ نماز عشاء کے, یہ تو کبھی کسی نے نہیں کی ہے. ادھر پوچھے کہ جی یہ وضو, وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ دل کا ارادہ ہے نا, تو یہاں بھی دل کا ارادہ ہی ہے. ٹھیک. رضاعت کبیر کا کیا مسئلہ ہے؟ رضاعت کبیر کہتے ہیں بڑی عمر میں دودھ پینے سے کیا رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا جی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رضاعت کا جو معاملہ ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے, اور مسلم شریف میں حدیث ہے وہ 2 سال ہے. 2 سال کی عمر کے اندر اگر کوئی بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ پی لے تو اس عورت کے جو اولاد ہے وہ اس کے بہن بھائی بن جائیں گے, اور صرف اسی کے بنیں گے, اس کے بہن بھائیوں کے بہن بھائی نہیں بنیں گے, صرف اس کے. لیکن ایک بچہ 2 سال سے بڑا چلا گیا تو وہ تو جتنا مرضی دودھ, اگر کوئی عورت دودھ پیالی میں نکال کے اپنا کسی کو دے دے اور بڑے عمر کے بندے کو اور کہ دودھ پلا دیے, رضاعت کبیر یہ حدیثیں منسوخ ہیں. سعودی عرب کے ایک مفتی نے فتویٰ دیا ہوا ہے, ان کو مقدمہ پیش ہوا کہ جی وہ ایک آفس کے اندر مرد و عورت جو ہیں وہ اکٹھے نوکریاں کرتے ہیں. انہوں نے کہا وہ جو عورت ایک ہی ہے نا اس کو کہو کہ ساروں کو تھوڑا تھوڑا اپنا دودھ پلا دے, یعنی وہ برتن میں نکال کے, تو وہ سارے بھائی بن جائیں گے. اس کا کافی مذاق اڑایا گیا. یہ بالکل باطل مسئلہ ہے. یہ ابن تیمیہ نے بھی اختیار کیا, بعض اہل حدیث نے بھی کیا, اب اہل حدیث نے رجوع کر لیے کافی حد تک. میرا اس پہ کلپ ہے, وہ جو وائف کا دودھ پینا اور وہ اورل سیکس کا ایشو جو ملینز آف پیپل نے دیکھا ہے, اس میں نے اس مسئلے کو ایڈریس کیا. میں رضاعت کبیر, یہ جو اہل حدیث حضرات جو ہیں نماز کے دوران اپنے ہاتھ سے روک لیتے ہیں گزرتے ہوئے نمازی کو, سنت ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارے سامنے سے گزرے اس کو روکو یوں. اگر 2-3 دفعہ روکنے سے بھی نہ رکے پھر اس کے ساتھ جھگڑا کرو, وہ شیطان ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا اور سترے کا مسئلہ, اس میں نے یہ ساری حدیثیں بتائی ہیں. روکنا چاہیے جی. عربی تو جہاں گزرنے نہیں دیتے اور واقعی لڑائی شروع کر دیتے ہیں, وہ میں بھی نہیں لگنے دیتا. اچھا, میں نے ایک ویسے آبزرویشن کے طور پر بتا رہا ہوں آپ کو کہ جمعے کا خطبے کے دوران بھی ایک عربی تھا, اس نے خطبے کے دوران بھی گزرنے نہیں دیا اس کو. کیا اس طرح کی بھی کوئی بات ہے شریعت میں؟ یعنی خطبہ ہو رہا تھا, سن رہا تھا یا نماز پڑھ رہا تھا؟ خطبہ سن رہا تھا. وہ غلو کر لیا نا, جس طرح یہاں بھی لوگوں نے وہ پہلا خطبہ یوں کر کے سنتے ہیں, دوسرا یوں کر کے سنتے ہیں.
خطبے کے اوپر میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خطبے کا اہل کون ہے, اس میں نے خطبے کے سارے مسائل بتائے ہیں. اچھا علی بھائی اگلا سوال ہے, حور تو جنت میں ہوں گی, یہ پریاں کیا ہوتی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں. یہ پریاں انڈیا پاکستان میں ہی ہوتی ہیں, قرآن و حدیث میں نہیں ہوتی ہیں. قرآن و حدیث میں جو ہے نا وہ حوریں ہی ہیں اور وہ جنت میں ہی ملنی ہے, پریوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں. یہ ساری دیو مالائی کس سے کہانی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو چڑیلیں ہوتی ہیں ہمارے, جو جنوں کی فیمیل جننی ہے نا ان کو چڑیل کہا جاتا ہے. تو فرشتوں کی چونکہ فیمیل نہیں ہوتی ورنہ ہم ان کو پریے کہہ دیتے ہیں. فرشتے تو نہ میل ہیں نہ فیمیل ہیں, اس لیے ان کا جینڈر اس حوالے سے ان کے ساتھ کوئی جوڑا نہیں ہے. تو چونکہ چڑیلیں تھی تو اس کے اگینسٹ ایک ورڈ ڈیوائز کر لیا گیا کہ اچھی جو چڑیلیں ہیں وہ پریاں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے اچھی چڑیلیں پریاں ان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا. قرآن و حدیث میں کوئی نہیں ہے جی. جن اور جننی ہے, جو بخاری میں حدیث ہے ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے دعا پڑھو, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو اچھی جنیاں اگر کوئی ہو تو شاید ان کو پریاں کہہ دیتے ہو, ویسے رسک نہ لئیو, جنیاں ہوتی ہیں پیڑیاں جی. اچھا علی بھائی اسی میں ضمن بتا دیں کہ جنات کے لیے بھی جنات بھی جنت میں جائیں گے, ان کے اس میں کوئی ڈیٹیلز نہیں ملتی ہیں. سیر کے لیے تو جا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی جن دوست ہے کسی کا, یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی ہے نا جنات میں سے, قرآن میں نہیں ہے سورہ احقاف کے اندر, سورہ جن کے اندر, تو جا سکتے ہوں. لیکن ایٹ لیسٹ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا جو اچھے جن ہوں گے, یعنی کہ اس کے بارے میں کچھ ملتا نہیں ہے. فقہ کی کتابوں میں کوئی کہتا ہے مقام اعراف ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں جی جنت میں دونوں ہی شامل ہیں. اب اس مسئلے کو اناٹینڈڈ چھوڑا گیا ہے, تو اس میں آپ اپنی فکر کریں, جنات کی نہ کریں. ہمارے یہاں ایک وہ مولانا صاحب ہے نا, وہ جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ جتنے جن اور انسان ہیں اللہ ان کی مشکلات دور, وہ ہمیشہ جنوں کا نام لیتے ہیں, بڑے ہمدردی کرتے ہیں. تو وہ اس لیے کہ خود جنات کا کام کرتے ہیں تو ان کو جنات یاد رہتے ہیں. ویسے بات ٹھیک ہے, جنات کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, کیونکہ وہ بھی تو جو ہے وہ ہمارے امتی بھائی تو ہیں ہی ہیں نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے, ٹھیک ہے نا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تحت جن و انس دونوں ہی عبادت کے لیے پیدا کیے. اقامت میں کس وقت کھڑا ہونا چاہیے؟ قد قامت الصلاۃ کے اوپر جامعہ ترمذی میں 592 نمبر روایت ہے. میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں, پوری میٹنگ ایڈیس بیان کی ہے. اقامت میں کس وقت کھڑا ہوا جائے, یہ آپ لکھیں تو آ جائے گا. قد قامت الصلاۃ پہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو اونٹ کا گوشت کھائے وہ وضو کر لے, صرف اونٹ کا گوشت. اور یہ پروٹوکول صرف اونٹ کے گوشت کے لیے, باقیوں کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہو, صرف اونٹ کے گوشت. کیا کھانا دسترخوان پر لگ جائے تو نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ چھوڑنی چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر کے سامنے رکھا کہ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہم نے منع کیا ہے ہمیں اس معاملے سے کہ ہم نماز کی طرف جائیں جب کھانا دسترخوان پہ ہو, پھر نماز چھوڑ کے پہلے کھانا کھایا جائے. لیکن اگر ایک بندے نے عادت بنائی ہے کہ اس نے روزانہ نماز کے وقت ہی کھانا کھانا ہے, وہ تو غلط ہے. ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہم تو الحمدللہ اپنے آپ کو پلان کرتے ہیں, ہمیں تو کبھی نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم قریب آئے اور ادھر کھانا بھی لگا ہوا ہو. ایسا ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتا, کیونکہ ہم نے تو بتایا ابھی اپنی بیوی کو بھی 9 بجے نماز ہے, کھانا 8:30 سے پہلے کھانا ہے. یہ تو ہو گئی نہیں کہ وہ آگے 8:55 میں کھانا لا کے رکھ دے. بچنا ہی چاہیے نماز. آپ اگر آپ کو زیادہ بھوک لگی ہے اور نماز میں آپ کی کنسنٹریشن اس طرف جائے گی تو آپ پہلے کھانا کھائیں. وہ تو مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ 2 خبیث چیزیں اگر آ رہی ہوں تو نماز نہیں ہوتی, بڑا پیشاب اور چھوٹا پیشاب. اس حالت میں بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اس طریقے سے زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے تو پھر آپ نماز نہ پڑھیں, آپ پہلے کھانا کھا لیں. ٹھیک ہو. غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے؟ جائز, لیکن اس کی روٹین نہیں بنانی چاہیے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ایک آدھ واقعہ ملتا ہے, اس کو جواز کی حد تک رہنے دیں. جس کا جنازہ ہو چکا ہے اس کا غائبانہ نماز جنازہ نہ پڑھے, صرف دعائے مغفرت کریں. اگر کوئی کفر کی سرزمین میں مر گیا, وہاں اس کا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں, آپ یا غائبانہ پڑھیں جیسا نجاشی کا پڑھا ہے. امام بخاری نے اس پہ باب نہیں باندھا غائبانہ کا جواز. البتہ قبر کے اوپر آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں, جیسا کہ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے. ایک عورت تھی حبشیہ, وہ مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی, رات کے وقت فوت ہو گئی. صحابہ نے نبی علیہ السلام کو نہیں بتایا, دفنا دیا. آپ گئے, آپ نے کہا وہ عورت نظر نہیں آ رہی 3-4 دن سے, کہا فوت ہو گئی تھی. آپ نے مجھے نہیں بتایا, مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. قبر پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ اس اعتبار سے تو پڑھا کہ فوت ہونے کے بعد, لیکن قبر سامنے تھی, پڑھا اور فرمایا کہ یہاں پہ جتنی قبریں تھیں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان کو نور سے بھر دیا ہے. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. سر یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے, سبحان اللہ تو آپ پڑھ رہے ہیں,
کافروں کی وہ قبریں نہیں تھیں. کافروں کی قبریں نور سے نہیں بھری جا سکتی نبی، کیونکہ نبی کا بھی نفع کافر کو نہیں پہنچ سکتا. وہ تو کافر ہے نا، وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں. یہ بڑا خطرناک بات. اور ظاہر مسلمان تھے تو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے ہی ہوں گے. تو آج کے لوگ کس نسبت پہ بیٹھے ہوئے؟ اعمال اپنے ساتھ لے کے جانے. اس طرح غزوہ احد کے شہداء پہ بھی 8 سال کے بعد نبی علیہ السلام نے، بخاری مسلم میں آتا ہے، جنازہ پڑھا تھا. وہ بھی احد کے شہداء کے قبرستان جا کے پڑھا تھا. جائز ہے قبرستان جا کے پڑھے. باقی اگر کوئی فوت ہوا ہے، جس طرح یہ پورے ملک کے اندر غائبانہ نماز جنازہ شروع ہو جاتے ہیں، یہ غلط ہے. دعائے مغفرت کریں. وہ بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی وفات کی خبر پہنچی، آپ نے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، اللہ اسے بخش دے اور اسے کثیر مخلوق پہ فضیلت عطا فرما. ہاتھ اٹھا کے آپ مردے کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، دعائے مغفرت. فاتحہ نہیں پڑھ کے بچنا، دعائے مغفرت، اللہ مغفر لحینا و میتنا، کوئی بھی دعا کرے. اذان مغرب کی شروع ہو گئی جی. ہاں لیکن وہ ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ ہے. مغرب مغفرت کی دعا تو ہے، وہ ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ ہے. الگ سے تو آپ دعائیں جتنی مرضی کریں نا جی. نماز کے بعد ہاں جی، بس یہ وقفہ کر لینا، اس کی بات کرتے ہیں. اس کو بند کر دیجیے گا. ہاں جی جناب، اگلا سوال کریں. عمران خان صاحب نئے وزیر اعظم بننے والے ہیں، ان کے لیے مطلب آپ کیا نصیحت کریں گے؟ نصیحت تو میں آلریڈی کر چکا ہوں ان کے بننے سے پہلے ہی. پاکستان کا وزیر اعظم کون، یوٹیوب پہ یہ کلپ ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے. ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے، پلس میں نے اس میں 5 کوشچنس کو ایڈریس کیا. اس میں نے بتایا تھا کہ عدلیہ کو آزاد کیا جائے، یعنی عدالتوں سے اوپر کوئی نہ ہو. اور میں نے کہا تھا تحریک انصاف نام ہے، تو اب انصاف کو اسٹیبلش کیا جائے. آیات احادیث ریفرنسز کوٹ کیے تھے. بس میرا وہی کلپ آپ دیکھ لیں، اس میں نے نصیحتیں کر دی ہیں عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی پرائم منسٹر ہو اس کے لیے. جو لوگ ووٹ بیچتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ ووٹ بیچتے ہیں، جو بیچتے ہیں جو ووٹ، حرام ہے جی. ووٹ نہیں بیچ سکتے آپ، اس لیے کہ آپ مطلب خیانت کر رہے ہیں. یہ ووٹ ایک امانت ہے آپ کے پاس، اور آپ اپنے ضمیر کے خلاف اس حوالے سے، یعنی ایک ایسا شخص جو آپ کی نظر میں خود اہل نہیں ہے اور آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. قرآن میں تو آیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص کینڈیڈیٹ اچھا ہے لیکن میں اس لیے ووٹ نہیں ڈالوں گا کہ مجھے پیسہ دوسرے نے دیا ہے، تو آپ اس کے ساتھ بھی زیادتی کریں، اس کے ساتھ بھی زیادتی کریں. غلط ہے. قومی ترانے پر کھڑا ہونا کیسا ہے؟ قومی ترانے کے اوپر کھڑا ہونا جائز ہے. یہ جو ڈاکٹر سرار صاحب تھوڑے اس پہ سختی کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ یعنی ملک کی نماز بن جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، نماز والا معاملہ نہیں ہے. یہ ایک دنیاوی طور پہ ایک پروٹوکول کے طور پہ اس کو اس طرح مذہبی ایکٹیویٹی نہیں بنانا چاہیے. وہ تو میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، کیا استاد کی تعظیم کے لیے شاگرد کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے. تو کیٹاگوریکل ڈینائی ہوتا تو ایسے نہ ہوتا. بخاری میں حدیث موجود ہے، سعد ابن عبادہ آ رہے تھے اپنے گدھے پہ سوار، تو نبی علیہ السلام فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی اس کو اتارو. وہ زخمی تھے، تو سعد ابن معاذ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جائز ہے. قومی ترانے کے اینڈ پر سایہ خدائے ذوالجلال کی کیا درست ہے؟ یہ تو ایک لٹریچر کا جملہ ہے نا جی، کہ یعنی اللہ کی رحمت کا سایہ ہو ہمارے ملک کے اوپر، اور اس کو مطلب اس طرح ہی لینا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن، جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. وہاں پہ بھی اللہ کا سایہ ہے. اللہ کا عرش تو ہم بریکٹ میں لگا لیتے ہیں نا. ان میں سے ایک عادل حکمران ہے، اور بھی لوگ ہیں، جس نے جوانی میں توبہ کی، جس کو جوان عورت نے برائی کی طرف مائل کیا اور وہ رک گیا، دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، بائیں کو نہ پتہ چلا، جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہوا. تو یہ ساری کی ساری خوبیاں آئی ہیں، یعنی یہ 7 قسم کے لوگ ہیں. تو اس اعتبار سے بالکل درست ہے. سایہ خدائے ذوالجلال جائز ہے، کوئی شریک گرفت نہیں ہو سکتی. یہ انڈین کمیونٹی میں سے کسی بھائی کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جے ہو کا لفظ بولنا کیسا ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ پڑھائی ہو میرا خیال ہے فلاں کی جے، تو اگر مانا اس کا ٹھیک ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. الیکشن کمیشن کی طرف سے ووٹ کاسٹ کرنے کی صورت میں انگوٹھے پر سیاہی لگ جاتی ہے، جو کہ بڑا پکا نشان ہوتا ہے، تو وضو وغیرہ ہو جاتا ہے، نماز؟ ہاں ہو جاتا ہے جی. وہ کوئی طے تو نہیں جمتی نا. سیاہی کا معاملہ ڈفرنٹ ہے. سیاہی کو آپ قیاس کریں گے مہندی کے اوپر. مہندی جو ہے وہ ایک لیئر نہیں جمتی ہے، بلکہ ایک صرف نشان چھوڑتی ہے. سائنٹیفکلی تو وہ بھی لیئر ہی ہے، میں اب سائنس کی دنیا میں بات نہیں کر رہا. عموماً ایک ہے نا جس کو آپ پوری کھال بنا کے اتار سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے.
تو یہ سیاہی جو ہے، سیاہی تو آپ کو بال پوائنٹ کی بھی لگ جاتی ہے سر، یہ تو چھوڑ دیں استعمال کرنے کے دونوں. یہ وہ چیزیں جو آپ کی عموم میں داخل ہیں، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اسی میں نیل پالش والا بھی ساتھ بتا. نیل پالش تو لادا سے ہے نا جی، وہ تو نشان نہیں ہے، وہ تو آپ نے پوری ایک لیئر چڑھائی ہے، اور وہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. سیاہی تو پھر بھی ضرورت ہے، ہاں وہ بھی آپ چڑھائیں، اس کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے اتار لیں اسے. اس کو تو آپ اسپرٹ سے اتار سکتے ہیں، لیکن جو یہ سیاہی ہے یہ نہیں اترتی، یہ اپنے ٹائم سے ہی اترے گی، جس طرح مہندی کا رنگ جو ہے فوراً نہیں اترتا. ائمہ اربعہ پر اجماع کب اور کس صدی میں ہوا؟ کون کون سے علماء شامل تھے اس میں؟ اور کوئی اجماع نہیں ہوا جی، یہ حکمرانوں نے بیٹھ کے سارا کچھ کیا ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے خود لکھا ہے کہ پہلے 400 سال تک کسی ایک امام کی تقلید کو کوئی ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا، بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک بدعت ہے جو جس نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. کوئی اجماع نہیں ہوا، ان کا دعویٰ باطل ہے. خود جو کفایت اللہ دہلوی ہے، دیوبند کا پہلا مفتی ہے، اس نے بھی لکھا ہے کہ شروع میں جب تقلید والا معاملہ 400 سال بعد شروع ہوا، اس وقت بھی اہل سنت کے 5 گروہ تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور ایک اہل حدیث بھی تھے جو کسی امام کی تقلید نہیں صحیح سمجھتے تھے. وہ کتاب و سنت صحابہ کے آثار سے دلیل پکڑتے تھے. یہی بات شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی لکھی ہے. تو یہ 5 اہل سنت میں سے ہی ہے. ٹھیک ہو؟ کیا مسلم ممالک کے اندر غیر مسلم کو اپنی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہے؟ ہاں، کیوں نہیں اجازت؟ نبی علیہ السلام نے کوئی ایسی ممانعت نہیں فرمائی ہے. اور جب رومن امپائر گری ہے تو شام سے کوئی گرجے نہیں ختم کیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے. لمیٹڈ ان کو اپنی اس میں عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہے، کیوں نہیں بنا سکتے؟ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو سر آپ نے جو پوری دنیا کے اندر یورپ امریکہ میں مسجدیں بنا کے جو اٹلی اوپر لی کرتی ہے کرسچنز دی، تو وہ بھی نہیں تو اجازت دیں گے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں، علمی طریقے سے آپ اختلاف رائے نہ کریں. ٹھیک ہو؟ کیا حج تمتع کا عمرہ پہلے کیا جا سکتا ہے، یعنی عمرہ کر کے واپس رہائش گاہ پر چلا جائے حدود حرم سے باہر، اور بعد میں الگ سفر سے صرف حج کرے؟ نہیں، وہ بندہ کون سا ہے؟ وہ اہل حلم میں سے ہے یا آفاقی ہے؟ آفاقی. آفاقی پھر اپنی کون سی رہائش میں گیا ہے؟ اہل حرم سے باہر، حرم کی حدود سے باہر نہیں، مطلب کوئی وہ حرم کی حدود سے جو باہر گیا نا، وہ حرم کی حدود سے باہر جانا جو ہے وہ مضر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اہل حلم میں ہی ہے. جب تک آپ کا وہ میقات نہیں آتا نا، وہ سب اہل حلم ہے. میقات تو جا کے 70-80 کلومیٹر کے بعد آتا ہے، اس کے اندر تو آپ کو رہائش مل جاتی ہے. یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو مکہ حرم ہے، حرم مکہ سے باہر نکلنا تو آپ پھر بھی اہل حل ہی رہیں گے. اہل حل وہ لوگ ہیں جو میقات کے اندر ہیں، ٹھیک، اور ان کے لیے ان کا گھر ہی میقات ہے. صحیح. چاہے وہ خانہ کعبے کے بالکل پاس رہ رہے ہیں، چاہے خانہ کعبے سے وہ 40 کلومیٹر دور رہ رہے ہیں، وہ اہل حل ہے. آفاقی نہیں ہوں گے. آفاقی وہ ہوگا جو میقات کے باہر نکل جائے. ٹھیک ہے. لیکن اس پہ وہ بتا دیں کہ وہ ایک عمرہ جو ہے وہ پہلے کر کے چلا گیا، بعد میں الگ سفر صرف حج کرے، تو کیا تمتع اس کی بات ہے؟ اسی کی اس کی ہے. اچھا ٹھیک، بند کر دینا. نہیں وہ نہیں بند. اب بند پیچھو کرے گا تو سر بریکر اس لیے لگایا نا، پیچھے سے بند کیا کرے اسی کو. اچھا جی، حج وہ اس طرح سے کرے کہ عمرہ کر کے واپس چلا جائے اور بعد میں صرف الگ سے آ کر وہ حج ادا کرے. عمرہ کر کے چلا گیا، حج کے دنوں میں اگر عمرہ کیا تو قربانی تو اس کو دینی پڑے گی. ہاں جی، ہو جائے گا، حج تمتع ہی شمار ہوگا. ظاہر ہے ایک سفر میں اس نے انہی دنوں میں اس کو اڈاپٹ کیا نا. نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ ذرا اونچی آواز میں پڑھنا ہوتا ہے یا اس کا بالکل ہی دل میں پڑھیں؟ جو جاری نمازیں آپ اگر اکیلے میں یعنی امامت سے چھوٹ گئی ہیں اور آپ کو بعد میں پڑھنی پڑ رہی ہے تو آپ بے شک پڑھیں. سرن بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ اکیلے میں کسی اور کو ڈسٹرب نہیں کریں، جائز ہے، اجماع ہے اس کے اوپر. کیا نشے کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی؟ ہاں جی، ہو جائے گی واقع. کیوں نہیں واقع ہوگی؟ یہ تو ایک بہت ایکسٹریم کیس ہے کہ ایک بندے کو بالکل ہوش نہیں رہی ہے اور وہ معاملہ ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا. وہ ایک علیحدہ یعنی اس کے اوپر پھر سچویشن دیکھنی ہوگی. ادروائز اس کی پلی کوئی نہیں لے سکتا کہ میں نے مذاق میں کیا یا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ایڈا سیاح ہے، انہیں نشے دی حالت طلاق ہی کڈیا، اور کوئی نہیں کڈیا. کتنا دماغ ہوتا کام کر رہا سی نا. تو بعد یہ اجتہادی مسئلہ ہے، دیکھا جائے گا کہ اس کی ہوش کس لیول کی تھی. بعض لوگ تو چھوٹے موٹے نشے میں ان کو سب کچھ پتہ چل رہا ہوتا ہے، سارے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو تو نشہ نہیں کہیں گے. اگر کسی کو بالکل پتہ ہی نہیں چلا، کوئی ایسا معاملہ ہوگا، پھر وہ معاملہ الگ دیکھنے والا ہوگا. اتنا سیدھا مسئلہ نہیں ہے. خرید و فروخت میں جب کسٹمر مال نہ لے کر جائے تو اس پر کٹوتی کرنا کیا ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی ایک بندہ وہ خرید و فروخت سارا معاملہ طے ہو گیا اور مال نہیں لے کے جا رہا،
تو اس کے اوپر کٹوتی کر سکتا ہے وہ دوبارہ اگر مال. کٹوتی کیوں؟ کس چیز کی کر؟ حرام ہے ایسی کٹوتی کرنا، کیوں کرے گا؟ اس نے پیسے ساری چیز کے لیے ہیں. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ لے کے جا رہا ہے اس کو کہو کہ بھائی اگر آج لے جاؤ گے پھر ٹھیک ہے، ادروائز اتنے دن میں رکھوں گا تو میں یہاں رکھنے کا کرایہ لوں گا، کیونکہ انوینٹری بہت بڑا ایشو ہے نا ماڈرن، صحیح، یعنی اس دور کے اندر لوگوں کے پاس انوینٹری ہی نہیں ہے. اس لیے آن لائن ساری خریداری کیوں ہو رہی ہوتی ہے کہ انوینٹری بڑے بڑے ویئر ہاؤسز خریدیں گے، ان کے کرائے دینے پڑیں گے. تو اس لیے انوینٹری کا اگر کرایہ وہ لیکن پہلے طے ہونا چاہیے، بعد میں اس کے سر کے اوپر بم پھاڑ دیں آپ. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ایک بندہ کوئی چیز خرید کر لے جائے اور بعد میں وہ واپس کرنے کے لیے آئے، اس کو اس کی مالیت وہ پوری نہیں دیتا، اس میں سے کوئی کٹوتی کر لیتا ہے. نہیں، کٹوتی نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ چیز ڈیمیج نہیں ہے تو اس طرح ہی لے لے، یا پہلے وہ ڈکلیئر کرے نا کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے کوئی خریدے گا بھی نہیں. حالانکہ گورے آپ دیکھیں کتنے کتنے دن استعمال کر کے چیز واپس کریں، وہ کوئی کٹوتی نہیں کرتے. وہاں تو ہے کہ آپ اتنے دن تک بغیر، انگلینڈ میں، امریکہ میں، آپ یعنی اگر چیز ڈیمیج نہیں ہے تو آپ 1 مہینہ استعمال کر کے آپ کہیں جی مجھے یہ ٹی وی پسند نہیں آیا، مجھے دوسرے والا دے دیں، تو وہ اسی طرح رکھ لیں گے، آپ سے کوئی پیسے نہیں چارج کریں گے. ایز اے رول ہے وہاں پہ. تو یہ جو غیر اسلامی ہے کہ خریدا ہوا مال یا واپس یہ تبدیل نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ میں نے بےایمانی سے بیچا ہے، میں دال آ جائے ان میرے کو نہ تبدیل کرائی ہے. جس نے صحیح مال دیا وہ ٹھیک ہے. ہاں اگر وہ ڈیمیج کر کے آپ کو واپس کرتا ہے، ڈیمیج اس طرح کہ آپ اس کو کہیں گے واقعی یہ ڈیمیج فارم میں گھس گیا وہ، پھر تو آپ نہ کریں. ویسے تو مطلب موبائل فون ایک بندے نے لیا، 1-2 دن بعد اس کو کہتا نہیں مجھے دوسرا ماڈل پسند ہے، آپ دیکھ لیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے تو رکھ لیں. کیا کسی دوسرے شخص سے پیسے لے کر استخارہ کروایا جا سکتا ہے؟ استخارہ دے کر استخارہ تو بندے نے خود کرنا ہوتا ہے. وہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یہ معاملہ میرے دنیا، معیشت اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تو میرے لیے آسان کر دے اور مجھے اس کے ساتھ خوش بھی کر دے، اور اگر نہیں بہتر تو اس میں ہرڈل ڈال دے اور مجھے اس معاملے میں بھی اپنی رضا پہ راضی رکھ. تو یہ تو آپ کا اللہ اور بندے کا تعلق ہے. کسی اور سے پیسے دے کے تو آن لائن استخارے، یہ تو سب بدعت ہے. کون سے پرندے حلال، کون سے حرام ہیں؟ جو پرندے یعنی وہ شکار کرتے ہیں نا اپنے پنجوں کے ساتھ گوشت خور، جیسے عقاب ہے، چیل ہے، اس قسم کا کوا، وہ حرام ہے. باقی جو عام شریف النفس قسم کے پرندے ہیں جیسے چڑیا ہے یا کبوتر ہے، مرغی ہے، جو کہ وہ اپنے پنجوں کے ساتھ شکار نہیں کرتے بلکہ چونچ سے دانہ چگتے ہیں، وہ حلال ہی ہیں. مرغابی ہے. جنت اور جہنم پر بنائے گئے جوکس جو لطیفے ہوتے ہیں، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی؟ حرام ہے، اور اس میں بسا اوقات انسان کافر بھی ہو سکتا ہے. بالکل. سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی رہ گئے کہ تم ان کو ٹھٹا مذاق کرو. منافقین اس طرح کی جوک بنایا کرتے تھے نا اپنا غصہ اتارنے کے لیے، اور بعد میں کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا کہ کیا اللہ رسول رہ گئے ہیں، تم کافر ہو گئے اسلام لانے کے بعد. تو یہ بالکل احتیاط کرنی چاہیے. جنت دوزخ کے نہیں، بالکل یہ عجیب و غریب انہوں نے وہ بنائے میں جی، وہ فلم ایکٹرس جو ہے وہ جنت میں نہیں تھی، انہوں نے کہا جی اسی جنت رہ کے کرنا ہے، سامنے دوزخ ہی سٹ دو. ایڈا سوکھ ہے. روزانہ جناب 1 منٹ کے لیے کوئی موم بتی کے فلیم پہ نہیں ہاتھ رکھ سکتا، چلے جائے کہ جی میں نے چلے جانا. یہ ادھر ہی ساری عشق مشوقیاں ہیں، سارے عشق نکل جائے گا بھوت. ادھر بھی نکل جاتا ہے ویسے جب لطر پڑتے ہیں تو. کیا زیر ناف بال صاف نہ کرنے والے کی نماز نہیں ہوتی؟ یہ نماز تو ہو جاتی ہے، یہ الگ سے ایک کام ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 40 دن کے اندر نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ایک دفعہ زیر ناف بال، بغلوں کے بال اور ناخن وغیرہ جو ہے وہ کاٹ لیے جائے، اس سے لیٹ نہ کیا جائے. نماز ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو اسی طریقے سے ایک بندہ داڑھی مونڈتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ داڑھی مونڈنا الگ سے ایک گناہ کا کام ہے، نماز وہ الگ سے، اس کے نماز سے کوئی تعلق نہیں. نماز کا تعلق ہے طہارت کا، اور آپ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو اور آپ کا ستر جو ہے وہ ڈپا ہو. آپ جس طرح کے بھی ہیں. اچھا، اس میں یہ بھی اکثر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس کی حد کہاں تک ہے کاٹنے کی؟ شرمگاہ کے جو وہ یعنی جہاں سے، یعنی آپ اس کو یہ کہ جہاں تک شرمگاہ آپ کی ٹچ کرتی ہے نا اتنے حصے کو آپ جہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے، میں نے مسئلہ 32 میں بتایا ہے، وہاں سے لے کے یعنی جو بڑے استنجے کی جگہ ہے وہاں تک، وہ ساری جگہ وہ ہے جہاں پہ پسینہ جمع ہو جاتا ہے اور ان بالوں میں تعفن پھیلتا ہے. یہی اس کی حکمت ہے. یہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے نا، اس لیے بال ریموو کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بغلوں میں وہ والے جہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے تو وہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہاں پہ. ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، آخر اصل کافر ہے کون؟ اصل کافر وہی ہے جو کتاب و سنت کو مان رہا ہے اور کتاب و سنت کی نہیں مان رہا.
عملاً وہ کافر ہے اور عقیدے میں وہ کافر ہے جو اللہ رسول کو بھی نہیں مان رہا، نہ ان کی ہی مان رہا ہے. ایک عملاً کافر ہے، دوسرا اعتقاداً کافر ہے. تو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں، سیدھی سی بات ہے. قرآن کے آیتوں میں بھی بیماری سے شفا ملتی ہے. اب اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو پہلے قرآن سے اس کا علاج کریں یا ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ نہیں، کہیں نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ جناب وہ دم درود شروع کر دیں. وہ تو چند کرٹیکل ایشوز ہیں جن کا علاج یعنی اس طرح کی بیماریوں میں نہیں ہوتا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک شخص آیا میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، آپ نے فرمایا شہد دو. آپ نے نہیں فرمایا جا کے دم کرو. اس نے کہا اور خراب ہو گیا ہے، پھر فرمایا اللہ کا قرآن سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اس کو شہد دو. تیسری بار بھی اس طرح ہوا، پھر اس کو شفا ہو گئی. بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں رکھی کہ جس کی شفا نازل نہ کی ہو جب وہ دوا نہ ہو. جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہوگا نا؟ تو دوائی تو کرنی ہے. باقی جو اس طرح کی جیسے آسیب والی جنات والے ایشوز ہیں ان میں تو ظاہر دوائیں کوئی نہیں ہے. وہاں پہ آپ شرکیہ معاملات نہ ہو تو آپ دم درو والا معاملہ کروائیں. اس میں بھی کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. عورتوں کا آپریشن کروانا بچے نہ ہونے کے لیے، یعنی کہ نسل بندی وغیرہ کروانا درست؟ اس پہ میں نے وہ جو عورت سیکس والا میرا کلپ ہے اس میں نے بتایا کنڈوم کا استعمال، یہ ساری چیزیں کہ اگر اس کی زندگی موت کا مسئلہ ہے پھر آپ کروا سکتے ہیں. ادروائز نس بندی مرد کی ہوتی ہے، عورت کی نہیں ہوتی. تو نہ عورت کا معاملہ ہو سکتا ہے نہ مرد کا، یہ نہیں کروا سکتے، حرام ہے. نہیں تو کچھ ڈاکٹرز بھی تو کہتے ہیں نا کہ زندگی موت کے لیے کشمکش ہو تو وہ عورت جو ہے نا وہ یہ کروا سکتی ہے آپریٹ. اس حوالے سے وہ ڈاکٹر اگر پرہیزگار ہے جس کو خود بھی اپنی آخرت کی فکر ہے تو پھر اس کا مشورہ مانے نا. یہاں تو کئی ڈاکٹر ایسے ہیں جو نزلہ زکام کے اوپر کہہ دیتے ہیں جناب اے وضو چوزہ نہ کریے بیمار ہو جاؤ گے. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ انہوں نے خود بھی نہیں نماز پڑھنی ہوتی. بیگم کی کمائی پر شوہر کا حق ہے؟ کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ مرد کی ذمہ داری ہے عورت کی کفالت کرنا. عورت کی ذمہ داری نہیں ہے اپنے مرد کو کھلانا. کوئی حق نہیں، اپنی مرضی سے وہ اگر آپ کو کھلا دیتی ہے تو آپ شوق سے کھائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے لیے ہم کا لفظ آخر کیوں استعمال کیا ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی ایڈریس کیا تھا کہ یہ ایک اردو میں بھی آنر کے لیے، ہم دلی کے لوگ لکھنؤ کے لوگ بھی کہتے ہیں نا ہم وہاں گئے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ آنر کے طور پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے. سنگولر کے سیغے سے بھی ہوا ہے اور پلورل کے سیغے سے بھی ہوا ہے، جائز ہے. اچھا، یہ اگلا سوال الزامی سے ہے اور مجھے لگتا ہے یہ اشارہ آپ کی طرف ہی ہے. ہاں کرو اشارے جنہیں ڈائریکٹ کر دو. سانو کہڑا چاٹی شاید کوئی اسٹیک تو لگی ہے. کیا علماء کا اس طریقے سے بیٹھ کر اختلافی مسائل پر گفتگو کرنا اور انتہائی غلط انداز میں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا شرعاً درست ہے؟ میں تو کبھی علماء کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ میں کسی ٹیبل پہ نہیں بیٹھا، نہ انشاءاللہ بیٹھوں گا، نہ کوئی کیچڑ کبھی کسی کے اوپر اچھالا ہے. کیچڑ اچھالنا تو یہ ہوتا ہے خام خواہ کرنا. تو یہ جو علماء آپس میں بیٹھ کے اختلاف رائے کر کے اور اختلافی چیزیں کر رہے ہیں وہ جائز ہیں. ہم کہتے ہیں اختلاف تو بہت بڑی نعمت ہے اس امت کے لیے. اس کی وجہ سے کم از کم سچ اور جھوٹ کی پہچان لوگوں کو آتی ہے. اختلاف نہیں ہوگا تو کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کیا چیز سچ ہے کیا غلط ہے؟ اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے. ایک آپ سنی سے کہیں کہ فلاں ایک شیعہ عالم دین ہے اور وہ کہہ رہا ہے حضرت ابوبکر خلیفہ نہیں ہے، اور میرے پاس احسن دلائل ہیں حضرت ابوبکر کی خلافت ثابت کرنے کے لیے، تو کیا میں اس کے ساتھ علمی ڈبیٹ کروں حضرت ابوبکر کی خلافت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے؟ تو وہ کیا کہے گا نہیں آپ کیچڑ نہ اچھالیں، چپ کریں، بکر کا آپ کا لینا دینا. وہ کہے گا ضرور کریں کیونکہ وہ اس کے فرقے کو اسٹیبلش کر رہا ہوگا. اسی طریقے سے ایک شیعہ ہے وہ کسی سنی کے ساتھ کسی ایسے ٹاپک پہ بات کرے جو ان کے نزدیک ہوا ہے، وہ کہے گا بالکل ضرور کریں. تو یہ انہوں نے ایک ٹوٹکے بنائے ہوئے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اختلافی موضوعات کے بغیر. اگر میں اکثر کہتا ہوں کہ کاش انجینئر محمد علی مرزا ایسی دنیا کا مکین ہوتا جہاں نہ مسئلہ حاضر و ناظر ہوتا، نہ مسئلہ یات و نبی ہوتا، نہ مسئلہ علم غیب ہوتا، نہ کربلا ہوئی ہوتی، نہ صفین ہوئی ہوتی، نہ نہروان ہوئی ہوتی، نہ جنگ جمل ہوئی ہوتی، یہ کچھ بھی نہ ہوا ہوتا تو میں بھی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہوتا. ہم پریکٹیکلی اس دنیا کے رہنے والے ہیں جہاں یہ مسئلے ہیں اور ان مسئلوں کی وجہ سے کروڑوں لوگ دین میں الجھے ہوئے ہیں. ان کو راستہ تو دکھانا ہے. ٹھیک ہے، اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں بس یہ لوگوں کو بتائیں نماز پڑھیں نماز پڑھیں. وہ کہڑی نماز پڑھو؟ تھوڑے بابے دی نماز پڑھو، کیا اللہ کے نبی کی نماز پڑھو؟ کہ جی اللہ کے نبی کے، ان کو کہتے تیری اپنی نہیں اللہ کے نبی علی. میں لوگوں میں بیان ہے جو خود کہہ رہے ہیں ان کو کہ ذرا بخاری مسلم اٹھائیں نا، اس میں جو نماز کا طریقہ ہے کیا پاکستانی قوم جو ہے 22 کروڑ میں سے 18 کروڑ تو اس طریقے میں نماز نہیں پڑھ رہے، تو آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو. کیڑی نماز پڑھو؟ صحیح بخاری 631 نمبر حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو.
اچھا جی وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کس طریقے سے پڑھی، یہ دیکھنا نماز اس کو کہ ٹھیک ہے میں پھر نماز میں قیام میں ہاتھ یوں باندھا کروں گا، رکوع میں پیچھے باندھا کروں گا، تو فوراً نہیں آیا طریقہ نہیں، ان کو کہ تیرا طریقہ کی تو ثابت ہے، میری مرضی میں نماز ہی پڑھ رہا ہوں نا، وہ کہے گا نہیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہونا چاہیے، تو سر پھر ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں۔ تو جس چیز کو ڈیپ مجھے آپ ایک بات بتائیں جس میں اختلاف نہ ہو، تو اختلاف میں راہ تو دکھانی ہے نا۔ ان کو پتہ کیا تکلیف ہوتی ہے، ان کو یہ ہوتی ہے کہ راہ تو دکھلا رہا ہے لیکن اس راہ میں ہمارے بابوں نے ڈنڈی ماری ہے نا وہ ہائی لائٹ ہو گئی ہے، یہ بس اتنی بات کریں، ادھر تک ہی رہو، ایتھے تک ہی رہو، اگے نہ جاؤ، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور دوسرے کیا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگے پہلے آؤ، انہوں چھڈو اگے آؤ پہلے، کیونکہ ان کے لیے وہ مطلب کی بات ہوتی ہے۔ میں اکثر ہی کہتا ہوں، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، بزرگوں کی غلطیاں نکالنے کا ٹھیکہ، اے ذرا یوٹیوب پہ دیکھو میرا کلپ، بزرگوں کی غلطیاں نکالنے کا ٹھیکہ، اس میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ ہم جس دنیا کے رہنے والے ہیں وہاں لوگوں کے لیے اصل مسئلہ یہ ہے، ایک بریلوی کے لیے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں کیا لکھا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ جو بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں نا، میں یہ اس لیے نہیں مانوں گا، اگرچہ میرے اپنے مولویوں نے بھی ترجمہ کیا ہے، کیونکہ اس طریقے پہ وہ وہابی نماز پڑھ رہے ہیں جو گستاخ رسول ہیں، چونکہ گستاخ رسولوں کا یہ طریقہ ہے لہذا بخاری مسلم میں بھی ہے، میں نے نہیں ماننا۔ تو سر وہ گستاخیوں میں بات آپ کو پہلے کرنی پڑے گی بخاری مسلم بنوانے کے لیے، ٹھیک ہو کہنا جی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی شیعہ کو حوالہ دیں گے خلفائے راشدین کے حوالے سے نہج البلاغہ سے، وہ کہیں گے جی آپ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ تو ان فرقے کے لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں جو کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جو آل رسول کا قاتل ہے، آپ سے ہمارا ایکا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے، اس کا تو نہیں ایکا ہو سکتا۔ جب تک گستاخانہ عبارتیں ڈسکس نہیں ہوں گی بریلوی آپ کی بات نہیں سنے گا، جب تک جنگ جمل صفین نہروان اور یزید کا مسئلہ ڈسکس نہیں ہوگا شیعہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ ویسے کہہ رہے ہوتے ہیں دیوبندیوں سے بھی کہنا کہ جناب آپ مسئلے چھوڑ دیں، یہ کہتے ہیں نہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے امین بل جا رہی ہے وہ، ان کو کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیں آپ دیوبندیوں کی مسجد میں امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہو جا کے مغرب کی نماز میں آپ رفع الیدین سے نماز پڑھیں اور جب مطلب دعالین ہو آپ آمین اونچی کہیں تو اکرام مسلم آپ کا کر دیں گے سلام پھیرتے ہی۔ تو وہ جب آپ اکرام مسلم کرنے لگے ان کو کہ جی آپ نے تو کہا تھا یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں نہیں پڑھنا چاہیے تو میں نے آمین اونچی کی ہے تو یہ چھوٹا مسئلہ ہی چھوڑ دیں، وہ کہیں گے نہیں تانے نہیں چھڑاں گے اسی، تو ہم کہہ رہے ہیں ساڑھے مسئلے نہ چھیڑو تو ہم تو نہیں سی چھوڑنا نہیں۔ یہاں بھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی امت کو جوڑیں، جوڑنے کی بات کریں، دیکھیں یہاں پہ سارے حنفی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پہ اختلاف نہ کریں، لوگ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ بھی رفع الیدین کے بغیر ہی حنفیوں کے پیچھے نماز پڑھیں تاکہ امت کی یونٹی شو۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب، ان قائم نے بھی اپنی نکالتے ہیں، ان کو کہیں جب آپ حج عمرے پہ جاتے ہیں وہاں تو امام کعبہ رفع الیدین کر رہا ہوتا ہے، ایک نیو مسلم امریکہ سے وہاں گیا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ امام کعبہ رفع الیدین کر رہا ہے، اور انڈیا پاکستان کا جو مولوی ہے جو اتنی تقریریں کرتا تھا اتحاد امت کی، امت کو جوڑنے کی، وہ بغیر رفع الیدین کے پڑھ رہا ہے، تو اس کے دل میں نہیں آئے گا کہ یار یہ ایک مسیتی دا امام کعبہ کو صحیح ماننے سے تیار نہیں ہے، ایک چھوٹی سی مسجد کا امام کعبہ کی نماز کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس کے پیچھے اس کے طریقے سے نماز نہیں پڑھا، تو کیا یہ بریلوی دیوبندیوں کی جب عوام جاتی ہے حج عمرے کے لیے اپنی پبلک کو حج ٹریننگ میں کہتے ہیں نا کہ چونکہ وہاں پہ لوگ رفع الیدین کرتے ہیں تو آپ نے بھی رفع الیدین سے ہی نماز پڑھنی ہے، وہ امین اونچی کہتے ہیں اس لیے آپ نے امین ہی کہنی ہے، کہتے ہیں تو سر جب آپ نہیں کہتے ہیں تو لوگوں سے آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جب یہ میری باتیں آتی ہیں نا یہ پھر ان کو نا بڑی چبھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے حنفیوں کا اہل حدیث کو مارنا پیٹنا، اس میں نے اس طرح کی کافی ساری باتیں کی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ ایک اور کلپ ہے رفع الیدین سے فرار کے بہانے، ایک اور کلپ ہے رفع الیدین کے دشمن، ٹھیک ہو گئی۔ اچھا لیکن اسی میں آپ نے شروع میں بولا کہ اختلاف جو ہے نا وہ نعمت ہے، جی بہت بڑی نعمت ہے، تو لیکن اس طرح کی ایک روایت ملتی ہے موضوعات کبیر میں، مولا علی قاری جو حنفی انہوں نے لکھا ہے اس میں تو جمع کی ہے انہوں نے، وہ تو موضوع روایت ہے، میں نے کب کہا یہ حدیث ہے؟ نہیں سپورٹنگ تو اس کو ہوگی نا، نہیں، کوئی حدیث اگر ثابت ہو جائے کہ جعلی ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کئی ایک چیزیں ہیں جو احادیث میں تو صحیح ثابت نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن وہ فی نفس ہی نیکی کا کام ہوتا ہے، مثلا کہ جی جو مسجد کی صفائی کرے ایک حج کا ثواب ہے، ایک حج کا ثواب والی روایت تو ضعیف ہے،
لیکن مسجد کی صفائی کرنا تو ثواب کا کام ہے نا, صحیح. صرف کوانٹٹی میں فرق ہے. یہاں پہ میں نے کہا اختلاف نعمت ہے, کس حوالے سے کہ اختلاف ہوگا تو سچائی کی وجہ سے. آپ مجھے بتائیں جو ابو جہل ہے اس نے یہی تو کہا تھا, سورہ انفال کے اندر دعا آتی ہے نا, اے اللہ ہم پہ آسمان سے پتھر نازل پڑے اگر یہ قرآن سچا ہے اور تیرا نبی سچا ہے. اس کا نبی علیہ السلام سے کیا جھگڑا تھا؟ وہ کہتا ہے قریش ایک قوم تھے, اتفاق سے رہتے تھے, محمد نے آگے اختلاف پیدا کر دیا ہے. باپ مسلمان ہے, بیٹا کافر ہے, بیٹا مسلمان ہے, باپ کافر ہے. وہ کہتے ہیں ہم بڑی سکون کی زندگی گزار رہے تھے, یہ محمد بن عبداللہ نے آگے اختلاف ڈال دیا ہے. تو سر یہ جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختلاف ڈالا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے نعمت ثابت ہوا ہے یا زحمت ثابت ہوا ہے؟ نعمت. یہودی عیسائیوں کے لیے بھی, وہ یہودی بھی تو کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم نے آگے اختلاف ڈال دیا ہے ہمارے اندر, اس نے آگے کہا ہم غلط ہیں, چاند لوگ عیسیٰ کے ساتھ لگ گئے, چاند ہمارے ساتھ ہیں, آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اختلاف نعمت اس حوالے سے ہے. یہ میں وہ انفیوں والی نعمت نہیں بتا رہا جو کہہ رہے ہیں رفع دین کر لو تاں بھی ٹھیک نہ بھی کرو, وہ نہیں نا, وہ نہیں ہے مراد. یہ ایسی کہنا ہے تسی اختلاف کرو پھر اسی دسیے کہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث مسلم سے بتا رہے ہیں رفع دین پہ نہیں لگتی, مولوی نے ڈنڈی ماری دے, جو تہاڈی ڈنڈی دساں گے نا یہ نعمت بن جائے گی, وہ بندہ رفع دین شروع کر دے گا. یہ اختلاف نعمت ہے. اختلاف تو آپ چھین ہی نہیں سکتے کسی سے, اختلاف نہیں ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک گھر کے اندر چور گھس گئے, اب وہ گھر کا مالک لڑ رہا ہے اور آپ کہیں نہیں اختلاف بری چیز ہے, آدھا مال اس کو دے دیں آدھا آپ رکھ لیں, یہ کریں گے آپ کہیں گے آپ دلائے, آپ کہیں گے بتاؤ یار, بلے والوں سے پوچھیں گے اس گھر کا مالک کون ہے, وہ سارے کہیں گے یہ ہے. اب آپ اس بندے کے ساتھ مل کے اس کی پھینٹی لگائیں گے اور کہیں گے یار تو نے ناحق کام کیا. اختلاف ہائی لائٹ ہوگا تو پھینٹی لگے گی نا. سر ہم نے اختلاف کو ہائی لائٹ کیا ہے نا تو علماء کے گاٹے ان کی پبلک فٹ ہوئی ہے نا کہ جناب آپ تو کہتے تھے جی بخاری مسلم ہمارے بزرگ ہیں, نماز کا طریقہ تمہارا اس سے میچ ہی نہیں کرتا, تو فائدہ ہوا نا اختلاف کا. ٹھیک ہے, اس معنوں میں اختلاف بہت بڑی نعمت ہے. اختلاف نہیں ہوگا تو آپ کو, اور یہ عربی میں محاورہ ہے کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اگر پیاس نہیں ہوگی پانی کی قدر کسی کو نہیں ہوگی, اگر رات نہ ہو دن کی قدر کسی کو نہ آئے. تو ہر چیز اپنے اختلاف کی وجہ سے پہچانی جا رہی ہوتی ہے. اختلاف میں کہہ رہا ہوں مارنا پیٹنا گالی گلوچ نہیں کہہ رہا ہوں, اختلاف رائے ہوگا تو یہ تو نہیں ہے ایک بندہ کہہ رہا ہے جی یہ گلاس ہے, دوسرا کہہ رہا ہے جی یہ گاڑی ہے, تیسرا کہہ رہا ہے ٹرک ہے, چوتھا کہہ رہا ہے سائیکل ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں چاروں ہی حق پہ. آپ اپنی عقل استعمال کریں گے نہیں یار گلاس والی بات ٹھیک لگ رہی ہے. اچھا اسی طریقے سے ایک اور میں مثال دیتا ہوں. ایک بندہ کہتا ہے جی یہ جو ٹیبل ہے نا جی یہ اس وقت یہ 3 فٹ چوڑا ہے نا, میں کہتا ہوں یہ 3 فٹ چوڑا ہے. ایک بندہ کہتا ہے نہیں یہ 3 میٹر ہے. آپ کی بھی عقل مانے گی یار یہ میٹر تو ایڈا وڈا ہوتا ہے, 1 میٹر ہی لگ رہا ہے خود 3 میٹر کی. ایک بندہ کہتا ہے نہیں 3 کلومیٹر ہے یہ ٹیبل. اسی طرح ہی ہوتا ہے نا, بزرگ فرماتے ہیں کہ 3 کلومیٹر ہے, 12 دن تک ایک بزرگ ساری نمازیں پڑھی, یہ ہوئی ہے نا 3 کلومیٹر. اچھا یہ 3 کلومیٹر ہے تو آپ کہہ رہے نہیں دیکھیں اختلاف سے بچنا چاہیے, اختلاف نہیں کرنا چاہیے, سارے ہی ٹھیک ہے. اس کی بجائے طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پڑھا لکھا بندہ کہا میرے بھائی لڑنے کی بجائے نا آپ فیتا مار کے دیکھ لیں, آپ فیتا کھولیں رکھ کے دیکھ لیں, جو کہہ رہا ہے نا 3 فٹ ہے, اگر یہ 3 فٹ نکلتا ہے تو اس کی بات ٹھیک ہے, جو 3 میٹر کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. یہ فیتا مارنے سے تو بچتے ہیں, کہتے ہیں اختلاف نہ کریں. اسی فیتے مارے نے بخاری سے مسلم سے, ہم نے ان کے فیتے مارے ہیں. جب فیتے مارے وہ کہیں نے 3 کلومیٹر دسیا ہوا سی, انہوں تو ہاتھ پیر پہ گئے نے کہ یہ کیا ہو گیا جناب, کہہ رہے اختلاف نہیں, اختلاف بری چیز ہے, امت کو جوڑے کتنے گند تے جوڑ دئیے. جوڑے کس کے اوپر جوڑے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, اس بات پہ جمع ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث میں کیا چیز کامن ہو سکتی ہے؟ قرآن بخاری اور مسلم, بابے تو کامن نہیں ہے نا, تو کامن چیز پہ جوڑے. کتابوں کی بات آتی, کہتے نہیں دین کتابوں میں نہیں, کچھ سینہ بسینہ چلا. اچھا سینے کون سے؟ وہ ساڈے بابیاں دے, تو جڑے بابیاں دے سینے نے نا پھر وق نے, تمہیں پتہ ہے نا. دودھ تو پھر دودھی سے ہی, جو بھینس کے نیچے سے خالص ملتا ہے, دودھی تو کوئی تالاب کا پانی ڈالے گا, کوئی کسی چھپڑ کا پانی جوہر کا ڈال دے گا, کوئی ٹوٹی کا پانی ڈالے گا. ہم آپ کو ڈائریکٹ لے کے جا رہے ہیں بھینس کے نیچے کہ یہ خالص دودھ ہے, یہ بخاری مسلم پڑھی ہے, اور یہ وہ خالص دودھ ہے جس کو وہ بھی بھینس مان رہے ہیں کہ ہاں یہ اوریجن ہے. اگر ہم نے اپنی کتاب لکھ کے آپ کے حوالے کی ہو تو آپ ضرور یہ بات کریں. ٹھیک ہو گیا, گستاخی نہ کرایا کرو بزرگان یار, بہت گستاخ ہو تسی. خلافت لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خلافت لانے کے لیے ہمیں امت کو پہلے ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ دین آپ کے اوپر نافذ ہو,
کون سا دین؟ جس دین کے اوپر وہ خود عامل بھی ہو. ایک بندے کی توحید ہی درست نہیں، نماز کا طریقہ ہی درست نہیں ہے، اس کے اوپر خلافت لا کے کیا کرنی ہے؟ یہ تو اسی طریقے سے ایک دوست نے مجھے کہا کہ میرا بھائی گانے سنتا ہے، اس کو منع کرے. میں نے کہا نماز پڑھتا ہے؟ کہتا نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا سننے دو. تو ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، نہ اس کی توحید صحیح ہے، اس کے اوپر خلافت نامزد کرنے کی ضرورت نہیں. انہوں گوریاں تھلے رہنے دو، جو مرضی کرے. خلافت نامزد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. زبردستی کا اسلام ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا جب تک لوگوں کے دل چینج نہیں ہوں گے. نبی علیہ السلام نے دل چینج کیے. لیکن علی بھائی اس وقت بھی تو اسلام نافذ ہو رہا تھا، مکمل طور پہ تو نافذ نہیں ہوا تھا جب میں نے. سر ہم تو اس سے بھی بہت پیچھے ہیں نا. ہم تو یہ کا نعبد و یہ کا نستعین ہی نہیں امت کو سمجھا سکے. صحابہ کو کم از کم اس آیت کا مطلب تو پتا تھا نا. صحابہ کوئی یعنی قبروں سے تو نہیں مانگتے تھے نا جا کے. جو خدا تک ہی نہیں پہنچے ہوئے ہیں، آپ نے خدا کا نظام ان کے اوپر نافذ کرنا ہے. جو اس آیت کو سن کے چڑھ دیں تو آپ ان کا اسلام کس قسم کا اسلام ہے خود ہی دیکھ سکتے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مددگار ہیں؟ جی انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مددگار اس حوالے سے قیامت والے دن ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے اذن سے. اور دنیا میں جب ہمارے سامنے موجود تھے ہمارے بزرگ، انہی سے مانگا. ہمارے بزرگ سے مراد صحابہ کرام، تواڈے بزرگ نہیں. انہی کے پاس اپنے مسئلے لے کے جاتے تھے. اور اس حوالے سے مددگار ہیں کہ آپ کی دعاؤں کی برکت آج تک ہمیں مل رہی ہے. اور اگر کوئی اس سے مراد دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے قبر مبارک پہ جا کے مانگنا شروع کر دیا جائے تو وہ تو بالکل شرکی عقیدہ ہے. وہ دعا صرف اللہ ہی سے. میرا عقیدہ کے اوپر، عقیدہ استانت کے اوپر لیکچر ہے مسئلہ نمبر 3، اور ایک یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب. وہ استانت کے مسئلے کے اوپر میں نے اس کو بریف کیا. ہاں جی ختم ہو گیا جی. چلے بہت اچھا ہو گیا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی دفعہ جو سوالات ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دیں. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.